السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو بیت المقدس کی تاریخ 15ویں قسط بروز جمعہ 22 شوال المکرم 1442 ہجری 4 جون 2021۔ قبۃ الصخرہ سنہرا گنبد، اس کے متعلق کل ایک سوال کا جواب آپ کو دیا گیا کہ مقدس کیوں ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قبلہ اول جو تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا یا یہ چٹان تھی؟ اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کو جاننے سے پتہ چلتا ہے کہ چٹان کی اہمیت اور فضیلت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جس پر قبۃ الصخرہ ہے، جس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ قرآن مقدس کی آیت جو دوسرے پارے میں ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے، قبلہ اول جو تھا وہ یہی چٹان تھی۔ روح المعانی، بحر محیط، تفسیر قرطبی، ابن کثیر، تفسیر مدارک، در منصور، تفسیر طبری، ان تمام تفاسیر کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے، قبلہ اول جو تھا وہی یہی چٹان تھی۔ اب بعض مفسرین نے کہا کہ بیت المقدس کو قبلہ اول کہا گیا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ بیت المقدس میں چٹان بھی آ گئی۔ مسجد اقصیٰ اپنے تمام مقدس مقامات کے ساتھ مسجد ہے، اس کے کسی ایک حصے کو اگر متعین کر لیا گیا یہ قبلہ تھا تو اس سے مراد بقیہ حصہ اس سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ پوری مسجد اس کے اندر آ جائے گی۔ مسجد کے کسی ایک حصے کے بارے میں کہا گیا کہ مسجد ہے تو بقیہ مسجد بھی مسجد ہی رہے گی۔ جیسے کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، ان میں سے ایک کونا جو حجر اسود کا ہے، اگر اس کو قبلہ کہا گیا، ہندوستان والوں کا قبلہ وہ ہے، تو بقیہ حصے جو ہیں وہ بھی قبلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو چٹان ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ وہی چٹان رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس وقت مسجد اقصیٰ کی موجودہ عمارت نہیں تھی، جب اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے وہ موجودہ عمارت ہے مسجد اقصیٰ کی، اس وقت نہیں تھی۔ قدیم عمارت جو تھی وہ ویران تھی، غیر آباد تھی، حتیٰ کہ عیسائیوں نے یہود کے ضد میں اس چٹان پر اتنا کچرا لا کر ڈالا تھا کہ وہ اس کے کچرے کے نیچے دب گئی تھی۔ جیسا آپ کو بتایا گیا، حضرت عمر فاروق نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کچرا صاف کیا، اس چٹان کو صاف کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر جانتے تھے یہ چٹان مقدس ہے، یہ قبلہ اول ہے۔ اس چٹان کے متعلق مسلمانوں کا دعویٰ ذکر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے۔ پھر یہودی اس بحث کا رخ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بہرکیف مسلمانوں کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء سابقین کا قبلہ یہی چٹان رہی ہے۔ چٹان کو مراد لینے سے مسجد اقصیٰ کی قدیم عمارت ہو یا جدید عمارت ہو، وہ قبلہ اول سے خارج نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی چٹان جو ہے وہ بھی مسجد اقصیٰ کا ہی حصہ ہے۔ جہاں تک دیگر فضائل ہیں اس چٹان کے بارے میں، کہ فضائل میں بات مشہور ہے کہ جنت کی 4 نہریں اسی چٹان سے نکلتی ہیں۔ زمین کے اندر پورے دنیا میں جتنے بھی میٹھے پانی کے چشمے ہیں اسی چٹان سے پھوٹتے ہیں، مگر یہ روایت کے بارے میں کہا گیا روایت ضعیف ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے، الصخرۃ من الجنہ، یہ چٹان جنت میں سے ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ یہ سند کے اعتبار سے تواتر تک پہنچ گئی ہے، یہ حدیث حسن ہے یعنی صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حجر اسود اور قبۃ الصخرہ یہ چٹان، یہ دونوں جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ جیسے جنت حجر اسود کو جنت سے لا کر وہاں پہ نصب کیا گیا،
ایسے چٹان کو بھی جنت سے لا کر وہاں پہ نصب کیا گیا۔ یہ چٹان کیونکہ یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، ان کے عقیدے کے مطابق اصل جو تورات کا نسخہ ہے اس چٹان کے قریب کہیں دفن ہے، جس پر ہیکل سلیمانی بنایا گیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کو گرا کر شاندار عمارت قبہ کی شکل میں بنائی ہے۔ اس لیے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اس گنبد کو گرا کر دوبارہ وہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ غلط ہے۔ یہودیوں کا دوسرا عقیدہ یہ ہے، ان کا جو مسیح ہے، ان کو نجات دلانے والا اور جس کے ذریعے سے یہودیوں کا پورے دنیا میں غلبہ ہونے والا ہے، وہ دجال ہے، جو قرب قیامت آئے گا اور سارے کے سارے مسلمانوں کو شکست دے کر یہودیوں کے غلبے کو پورے دنیا میں عام کرے گا۔ وہ ان کا حکمراں ہوگا دجال، یہودیوں کا۔ لیکن دجال کے ظہور سے پہلے شرط یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کا مسند خلافت زمین پر بنایا جائے، یہ ضروری ہے۔ تو دجال کے آنے سے پہلے اس کا مسند خلافت کا بنانا ضروری ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دجال کا جو مسند خلافت ہوگا، جہاں سے حکومت کرے گا، اس کا جو تخت ہوگا وہ اسی چٹان پر ہوگا۔ اس کے لیے اس چٹان کے اوپر جو قبہ ہے، قبۃ الصخرہ، اس کو گرانا ضروری ہے، چاہے وہاں پر دجال کا تخت لگے، چاہے اور وہیں پر گرانے کے بعد جو اصل تورات جو وہاں پہ مدفون ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ ان کو مل جائے۔ اسی سلسلے میں یہودی انجینئر برسوں سے محنت کر رہے ہیں اور پلاننگ بنا رہے ہیں اور ایسی تیاریاں کر رہے ہیں کہ دھماکے کے ذریعے سے اس چٹان کو کیسے گرایا جائے، کہ اس کا ڈھیر، اس کا ملبہ کتنے دور جا کر گرے، کیونکہ قریب میں یہودیوں کی بستی ہے، بستی میں نہ گریں بلکہ دور جا کر گریں، کتنی دوری پر گریں، وہ سارے پلاننگ بنا رہے ہیں۔ یہودیوں کی تمنا تو یہ ہے کہ خود سے زلزلہ آ جائے اور یہ چٹان اور یہ ساری چیزیں گر جائیں، دیوار گریہ کے علاوہ قبۃ الصخرہ، مسجد اقصی، تمام مقدس مقامات گر جائیں، لیکن یہودیوں کی تمنا تو پوری نہیں ہوگی۔ اور یہودی تمنا کرتے ہیں کہ دیوار گریہ کے علاوہ باقی سب زلزلے سے ختم ہو جائے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، یہودیوں کے پاس، انہوں نے سارے دنیا کو اپنے تابع کر لیا ہے، غلام بنایا ہے، لیکن ان کے لیے جو دیوار ہیں وہ فلسطین کے مجاہدین ہیں۔ فلسطین کے مجاہدین ان کے تمام حربوں کو ناکام کر رہے ہیں، اور فلسطین کے مجاہدوں نے طے کر لیا کہ ہم ان یہودیوں کے تمام سازشوں کو ناکام کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے جینے کے حق کو ختم کر دیا ہے، اختیار کو ختم کر دیا ہے، یہ مرنے کے اختیار کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیسے مرنا، کس طرح مرنا، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں مسجد اقصی کے لیے۔ جینے کے اختیار کو یہودیوں نے ختم کیا، ہمیں کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، ہم بھوکے مریں، لیکن مرنے کے اختیار کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ ان مجاہدین کی کوشش ہے، کاوش ہے، قربانی ہے، جس کی وجہ سے آج مسجد اقصی کے لیے مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔